وآل محمد وجل فرجه. नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर। नाराए रिसालत, या रसूलुल्लाह। नाराए हैदरी, बर मोहम्मद आले मोहम्मद सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल फरज। मोमिनीन, मजलिस अज़ा का बाकायदा आगाज़ तलावत कलाम पाक से फरमाएंगे। नादी अली तलावत कलाम पाक से इंशाअल्लाह मजलिस अज़ा का बाकायदा आगाज़ फरमाएंगे। पर मोहम्मद आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون. وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق. إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته. ذلك هو الفوز المبين. وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين.
وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العلي العظيم صلاة ما شاء الله جزاك الله بر محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرج نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت بآواز بلند صلوات اللهم
صلی علی محمد و آل محمد وجل فرج۔ مومنین، آپ کے سامنے میں درخواست کروں گا برادر حسن سے کہ وہ آئیں اور بارگاہ امامت میں ہدیہ عقیدت پیش فرمائیں۔ پر محمد و آل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرج۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، بآواز بلند صلوات۔ اللہم سلام کے چند شعر۔ ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا، ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا، واہ حسینہ کا ہوا شور حرم میں برپا، ہو کے رخصت جو چلے گھر سے شہ کرب و بلا، کہہ کے یہ دوڑی سکینہ کے ٹھہر جاؤ ذرا، ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا، شہن بچی کا جو یہ حال پریشان دیکھا، رو کے فرمایا کہ کیا حال ہے میری محلہ کا، جوڑ کر نلنے سے ہاتھوں کو سکینہ نے کہا، ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا، سوچتی ہوں کہ تماچے کوئی میرے نہ مارے، گوشوارے کوئی کانوں سے اتارے نہ میرے، وہم آتے ہیں میرے دل میں نہ جانے کیا کیا، ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا، میں سمجھتی ہوں کہ یوں ہی مجھے بہلاتے ہو، تھا نہ معلوم کہ مرنے کے لیے جاتے ہو، تم ہمیشہ کے لیے ہوتے ہو اب مجھ سے جدا، ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا، بابا سینے سے سکینہ کو لگاتے جاؤ، اب کہاں ہوگی ملاقات بتاتے جاؤ، تم کو اکبر کی قسم گلچہ دہن کا صدقہ، ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا، کیا خبر تم سے کوئی بات بھی اب ہو کہ نہ ہو،
کون جانے کہ ملاقات بھی اب ہو کہ نہ ہو، کون جانے کہ ملاقات بھی اب ہو کہ نہ ہو۔ دل دھڑکتا ہے میرا بہر نبی بہر خدا، ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا، ارے اپنی آغوش میں اے بابا چھپا لو مجھ کو، آخری بار کلیجے سے لگا لو مجھ کو، جیتے جی آگا کہاں اب تمہیں پاؤں گی بھلا، ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا، ارے تم نہ آؤ گے تو اے بابا بہت روں گی، کس کے سینے پہ بتا دیجئے پھر سوں گی، نہ تو بھیا علی اکبر ہے نہ عباس چچا، ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا، بر محمد وآل محمد بلند تر صلوات۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ بار دیگر بآواز بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل۔ ایک دفعہ پھر صلوات بھیج دیں محمد وآل محمد کی ذات پاک پہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی، شاہ کو ایک چاند چھپانے میں بہت دیر لگی، قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی، شاہ کو ایک چاند چھپانے میں بہت دیر لگی، شاہ نے ہر لاش کو جلدی سے اٹھایا، لیکن لاش اکبر کی اٹھانے میں بہت دیر لگی، قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی، شاہ نے ہر لاش کو جلدی سے اٹھایا، لیکن لاش اکبر کی اٹھانے میں بہت دیر لگی، قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی، ٹکڑے چنتے ہوئے قاسم کے کہا مولا نے،
بہت دیر لگی قبر اصغر کی بنانے میں، اس قدر پیاس سے سوکھا تھا گلوئے سرور، شمر کو تیگ چلانے میں بہت دیر لگی قبر اصغر کی بنانے میں، کچھ قدم دور ہے بازار سے دربار مگر، پھر بھی شہزادی کو آنے میں بہت دیر لگی قبر اصغر، بر محمد و آل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، بآواز بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل. Can I request all the youngsters and all the brothers to come here in the middle in front of the member please. آپ سب احباب سے درخواست ہے کہ آگے آ جائیں، تھوڑا سا درمیان میں، تھوڑا سا مجلس کا ماحول بن جائے گا. اس سے پہلے کہ میں آغاز آپ کو دعوتی خطاب دوں، جو پیچھے بیٹھے ہیں آپ احباب سے درخواست ہے تھوڑا سا آگے آ جائیں، اکٹھے مل کے بیٹھیں. شکریہ. پر محمد و آل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرج. اب آپ کے سامنے میں دعوت خطاب دوں گا آغا حسن مجتبی رضوی صاحب سے کہ وہ ممبر پر تشریف لے آئیں اور مجلس اعزاز سے خطاب فرمائیں. بر محمد و آل محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بر محمد و آل محمد صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا، رحمت للعالمین ابی القاسم محمد، اللہم صلی اللہ. والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. All praise and glory belongs to Allah, the one who has created us as his slaves. We live this life wanting freedom, but what we need to realize is that we've been created as slaves. One of the particular verses which everybody has heard is وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. I have not created men or jinn other than they. Now when we say ibadat, that they have been created for worship, abd, abudiyat is, when you look at the actual meaning, is of slavery, of submission, of having no freedom.
So we've been created to be a slave. We are a slave, not that we have been created to be a slave. We are a slave. Jinn and men are slaves. Now, in this life, it is our choice to choose a master. Okay, so we are slaves, but we have to decide who our master is going to be. Not that we have to decide whether to be a slave or not, whether to be free men or not. No, we are slaves. Fir'aun, if you were to look at him, who classified himself as Ana Rabbakumul Ala, and Ilah in Arabic was someone that a person would become a slave of. And then if you are a slave of someone, then that person becomes your Rabb. So he didn't say Ana Ilahakum. He didn't say that I am the one that you are worshipping. He said I am the one who is going to manage your affairs, and I'm the best of them, or I'm the highest of them. So when we recite our kalam, we say La ilaha illallah. Right? We negate anyone that is going to be someone who is going to be classified as our ilah. Okay? So when we talk about slavery, there's a negative connotation, because in America, the African Americans, they were brought on the boats as slaves, and when you look at the actual, in history, slave and slavery does not have a good connotation. But the reason why it doesn't have a good connotation is because instead of choosing themselves the master of these slaves, instead of choosing to be a slave of Allah subhanahu wa ta'ala, they chose to have their lowly desires as ilah. So the master was a slave as well, but a slave of whom? Of its own lowly desires. And those slaves were slaves because they were forced. They did not have a choice. So the thing is, slavery in Islam is also, the Arabs used to have slaves, and then that slowly, the Holy Prophet brought the culture in which he said that all of you are equal, and master and slavery, that's what the system kind of disappeared. But when we talk about slavery, the opposite of it is freedom, and this culture of ours talks a lot about freedom. Now the thing is, if you are going to have freedom without boundaries, it's not freedom, it's chaos. Okay, so you have your body, you have your nose, it has its limit. Your eyes have a limit, your ears have a limit. Because of that, there is symmetry and there is beauty. There is a system. But if you were to say eyes can be as big as they want, nose can be as big as they want, ears can be as big as they want, because restriction is no good, then you will not have symmetry, you will not have beauty. When you look at any beautiful painting, if the colors were not confined into a certain place, you would not have beauty. If every red, white, blue, purple, these colors were just given, okay, you have no boundaries, because boundaries are bad, so just run wild, do whatever you like, then you would not have a painting. The tapestry that you see behind me, each color and letter has its place, and it's restricted. And because of that restriction, you can see the words, you can see the tapestry. Okay? So freedom, actually, absolute freedom doesn't exist. The people who want to, say that they have absolute freedom or want absolute freedom for you, they do whatever your heart desires. You can't really restrict anybody. Love overpowers everything. And when they have these sort of slogans, basically, they know they are creating chaos. They're not creating any symmetry, beauty, or system. Okay. If that's the case, then give freedom to everybody in everything. Why do you have laws? Okay. I mean, on the road, you have, I don't know what's the speed limit here. 60? Because the person I sit down in the car with, I can't really tell you
speed limit. So let's say 60 miles per hour, right? So it's restriction. My car has the ability to go, let's say, 240 miles. Or these Lamborghinis or Ferraris, they can go hit like crazy speeds. 400 kilometers. Supercars can do that. So you have a supercar, you're on the road, and it tells you 60. Like, this is injustice. I spent, a good amount of money, a few, 300,000 pounds to get this car, and you're limiting me 60. And here's a person whose car can only go 60. बेचारे की गाड़ी ऐसी है कि 60 से ऊपर जाएगी तो हिलेगी. वो भी 60 पे चला रहा है, Lamborghini भी 60 पे जा रही है. It's restriction. You should not have it. The laws that we have, if you ask a person, why do you have these laws in the country, they will say, so that a system can be there, right? So that the rights of individuals can be protected, so that fairness and justice be provided to everybody, not just a few, right? But when it comes to anything else, they're like, no, there should be no laws. And if you have laws, you're not going forward, you're going backwards. There should not be any restrictions. Whatever your heart desire, whatever, now even how you feel, you should just say that this is who you are. Mazallah, let's say one day I feel like a cat, so my identity will be now of a cat. And I'm not going to elaborate, you already know that. They have given that sort of freedom now. The human being feels like a cat. When they asked, what are you? Say, right, a cat. Like, what, do you have anything against me? I feel like a cat. Oh, you're not a cat. Even if you can say meow meow, you're not a cat. You're a human being. You're from the Homo sapiens. You're not that. You're a mammal. You're like, it doesn't work this way. So all of this talk about freedom is actually to create chaos, not to create symmetry, not to create beauty. It's not for tolerance or for, what's the other word they use? Tolerance and acceptance. It's not that. It's for oppression. Is to oppress people, right? One person gave the statement that everything that is wrong in the world today is because of a compassionate narcissist person. A narcissist person is just, the focal point is just themselves. There's nobody else. It is as if they're the only one who exists. Now you add compassion with it, right? That creates every problem that we have. I know what is good for you. I say to you that whatever system you have is no good. So what is good for you? Democracy. How are we going to give you democracy? By killing 10, 15 million people, getting over 69 million people as refugees. If you look at the stats, 69, 70 million people as refugees, 10, 15 million people killed. In 2018 in Yemen, there was 50,000 children were going to die in the whole year. By June of 2018, 50,000 children had died already because of malnutrition, because they didn't have milk. So who you are, I'll tell you. And it's all done in the name of compassion. How are you going to fight against that? I'm doing it out of compassion. When the devil came to Hazrat Adam alayhi salam, he came as a compassionate being. I want the best for you. Allah subhanahu wa ta'ala didn't really say don't eat this apple or this wheat. He just
If he didn't put you in the garden and this thing was not there, why did he put it there? He put it there so you can enjoy. You have all the rest of the things you can eat. How come you can't eat that? And he hasn't really said you can't do it. It's just like he said, okay, just stay away from it. He didn't come as a person who was non-compassionate. He made compassion. Um, basically our children and so forth, if something happens, the system will be more compassionate than their parents. We're going to take them. They're ours anyways. Out of compassion, now you have more compassion than the mother and the father? No, it's our children. We'll take it away from you. We want to give you the freedom to think whatever you want, say whatever you want. But in 95, when the internet was made, the person who introduced internet to the world said, we want to know in real time what people are thinking and what they should think. So now when you go around and you start looking, this world is now, before it was like very apparent, we're going to take over, we're going to conquer, we're going to kill, we're going to do all of that, right? But now the world is saying, we're going to come out of compassion and give you something that you don't know is good for you, but we know it's good for you. And if you don't accept it, then what's going to happen? Then there will be problems, right? You're going to be labeled. You're not a compassionate person. You're not a tolerant person. You're not an acceptant person. So today's world is a narcissist, compassionate people running it. And the words freedom, and the word restriction, and the word law, and the word religion, and the word identity, all of these words are actually now used to get humanity away from the path and get them to the place where we lose our humanity, we become just the robots that we have become, and in the hands of the masters, we become their slaves. Before, this is just something you've already heard, so am I talking to slaves or freemen? I'm talking to freemen or slaves? Slaves, right? I'm not talking to freemen. I'm talking to slaves. Right? Slaves of what? Slaves of, beauty, slave of money, slave of job, slave of career, slave of wife. The sister said you always maybe the sisters think that no, slave of husband, what is slave of car, slave of house. All of these are our masters. Slave of tablet, slave of phone, Samsung, Apple and Samsung probably the biggest masters right now. They have about 6 billion slaves. The phone that exists, there's the amount is 6 billion, but it could be more. And if you think you're not a slave of that phone, just keep it in a closet for 24 hours and see what happens. Don't touch it. If you think it's just a tool, just put it in a closet and don't touch it. If you can do that, okay, maybe it's just a tool. But if you can't and you feel like you need to go and take a look at it, what is going on, every tin, every message, then that means something is wrong. This poem of Imam Hussain is about Maslikus Salama, which basically, if you want to translate into it, is the path of Salama, meaning a state which is static, does not have any movement. With me?
we say, if you just keep the word static in mind, like no movement, stationary. We say to each other, when we greet each other, what do we say? Salam alaikum. What is salam alaikum? No. This is the English translation of what is actually nothing to do with peace. What this is actually, first of all, it's not a greeting. It's not like good morning, hi. It's actually a dua. We give each other the dua that may Allah subhanahu wa ta'ala bring you in a state of static. No movement. Still. Okay? Because after you are static, after you are still, right, then comes the feeling of peace. With me? Just give you a simple example. If your mind is all like with so much things going on and like it's moving around here and there, are you at peace? No. Meaning still. We're asking each other, okay, may Allah subhanahu wa ta'ala bring you in a state of stillness. Right? And once you have given that person this dua, you don't ruin their state. सलाम करने के बाद आप उस शख्स को उसकी हालत को इस्तराब में नहीं बदल सकते. आपने कहा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हें वो हालत दे जिसमें कि तुम्हारे पास ठहराव हो. अब आप उसके ठहराव को ख़त्म नहीं कर सकते. आपने उसको ये दुआ दी है. सलाम करने के बाद आप उसकी तौहीन नहीं कर सकते, उसे झूठ नहीं बोल सकते, उसके साथ बेईमानी नहीं कर सकते, उसको छोटा नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि ये सब चीजें जब आप उसको कहेंगे तो वो अपनी उस जगह से हिल जाएगा. The state that we're supposed to have is constant. Like again, maybe I can give you an imagery. A lake which does not have a single ripple. That is actually reflecting whatever is above. I don't know if you've ever seen. अगर आपने अब हमारे लिए शायद पाकिस्तान में आपने देखी हो या तस्वीरों में देखी हो, सैफुल मलूक आपने शायद देखी हो वो झील. कनाडा में है एक लेक लुइस. बहुत सारी लेक्स हैं लेकिन उसमें वो मशहूर हो गई. बहुत सारी मसलन जब लेक के अंदर एक भी ना मच्छर उस पर बैठा होता है ना कुछ और, बिल्कुल शीशा होती है. It's just like glass. Whatever is on the top, it will reflect it. Okay? And it will not distort the image either. You won't be able to tell where the line is, where is the sky and where is this. It just kind of becomes one. I'm giving you now who you are. You are nothing more than a mirror. If you want the example of the lake, you're nothing more than the lake. The lake will only reflect what is above when the lake is still. Constant. Not moving. When it is such, whatever is above, it will reflect. ठीक है? हो गया? अब आप दूसरे से कह रहे हैं भाई अल्लाह मियाँ आपको उस तरह की लेक बना दे ताकि जो भी आपके सामने आए उसी तरह से इस शीशे में दिखे, डिस्टोर्ट ना हो. अगर आज़ादी आए तो उसी तरह दिखे जैसे आज़ादी एक्चुअली है. अगर गुलामी आए वैसे ही दिखे जैसे गुलामी है, so that your reality is not distorted. The thing that shaitan does is distorts our reality. By distorting our reality, whatever distortion is now, it is going to be reflected in us because we're nothing but mirrors. This is a little bit more, maybe we can go a little bit deeper as well. I can give you examples too. And if that becomes clear, maybe some of the other things will become clear for you too. Like you see the tablet now. Whatever is written on the tablet, if the tablet was conscious, would think that's who it is.
Okay? If the tablet was conscious, it would think this is what it is. You change it, and now the tablet thinks this is what it is. Okay? Everything that you are attentive to, you think that's who you are. Whatever your तवज्जो जहाँ पे भी आपकी तवज्जो जाती है, आपकी तवज्जो जब जैसे वहाँ पे गई, आपको ऐसे लगेगा कि आप वो ही हो, जबकि आप वो नहीं हो. Example, my thoughts. So thoughts are there. You're not thoughts. These are your thoughts. They're separate than you. My feelings. You're not feelings. You are separate from feelings. This my, when it comes, that means you own it. Right? My book, my car, my house, my wife, my children, my clothes, my money, my job. Tell me something that you don't have this my, and tell me something that you think that's who you are. You're not your thoughts. In a mirror, whatever is reflected, the mirror doesn't become that. The mirror remains the same. Allah subhanahu wa ta'ala wanted us to come into this state of being constant. Wanted that state for us and brought the Holy Prophet and Imam Masumin and the Anbiya alayhi to bring you back into this state of being constant. Once you know that you are constant, you realize that you're no more than the slave or mirror of Allah subhanahu wa ta'ala. And everything else that is reflected in you is nothing more but a reflection. That's not who you are. Therefore, when we do praise of Allah subhanahu wa ta'ala, we say Alhamdulillah. Right? All praise belongs to you. Okay. And when it comes to sayyah, when it comes to sins, it's ours. Subhanallah. When you say Subhanallah, that's what it means. Someone who has said Subhanallah cannot say what is wrong with my destiny. Because Subhanallah means that whatever he does is without any fault, it's without any defect, it's without any oppression. जब आप Subhanallah कहते हैं उसका मतलब ये होता है Subhanallah के बाद बंदा किस्मत को नहीं रोक सकता. ठीक है? हो गया? तो now anything that distorts you, anything that gets you out of this state of being constant, is going to take you away from knowing yourself and also knowing Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Anyway, so we'll just go through the point maybe. So the path to be constant, the path towards peace. Okay? Maybe constant, we don't use it that much, so I'll just use the word peace, but it's not really peace. It is the feeling of peace. Like when you look at that lake, which is completely still and is reflecting what is on the top and what is on the bottom, you feel the feeling of at peace. Okay? But in itself, it's just stillness that's created that. If there was a storm, would you feel at peace? Same lake you would be scared of. There'd be so many waves and so forth, and maybe it's like 135 feet deep or so, and you will not feel safe. You will be scared. But if the lake is still and it's reflecting whatever is on top, you'll be feeling at peace. Okay? With me? Every thought of yours is a stone that is thrown into this lake to make a ripple. Every thought. Remember yesterday I said that you have the ability to become the best of His creation, meaning become the most special creation of His in all of His creations? Then that means that the task must be very difficult. That means that other creations of Allah subhanahu wa ta'ala could not be able to do that task because we've been given the potential. Right? How difficult is the task?
70,000 thoughts that come to a person's mind during the day, 70,000 stones are thrown into this lake. The task is that every stone that is thrown, before it can become a ripple and affect another ripple, you stop it. कोई एग्जाम्पल नहीं उर्दू में? मसलन लेके ना वो बिल्कुल स्टिल हो, ठीक है, उसमें आपने पत्थर फेंका, जैसे आपने पत्थर फेंका वो पत्थर रिपल बनता है ना, उसके पत्थर पानी चेंज होता है, जैसे वो रिपल बना, इससे पहले कि दूसरे रिपल के साथ जाके वो मिले, आपको उस रिपल को ख़त्म करना है. 70,000 stones are thrown into this lake. On top of that, all of the visual that you see. Everything that you see is also a stone in that lake. Everything you hear is also a stone in that lake. Everything you say is also a stone in that lake. All of your feeling of your five senses, whatever you're feeling, you're sitting on the ground, you're feeling stillness of the ground, the temperature around you, my voice, the presence of other people, every single thing is a ripple in that lake. And what is the task? To keep it still. And I haven't gone further. Every ray of the sun is a ripple in that, is a stone in that lake. The gravity is a stone in that lake. Okay? The electromagnetic field which is around us, the radio waves, the microwaves, the gamma rays, all of that, each and every single thing is actually a stone in that lake. Can you imagine the task to keep that lake still? How is it possible? So, this is the reason why the task is so, because the task is that great, therefore, if you were to achieve your potential and maintain that lake to be still, then you achieve that state of peace. Now, you can recite the salah, we can go into. Imam says, alayka min al-amur bima yuaddi ila sunan salama wal khalas. He says that only perform those tasks. Okay? Only perform those tasks that will take you ila sunan salama, that will take you towards the laws, the rules of stillness. Wal khalas. And this translation for in the English they will call it salvation or deliverance. Khalas would be, we say mukhlis, mukhlis. So in the meanings of stillness and purity. Okay. And I'm going a little bit different than the translation in the book, is because the words that Imam Sallallahu use are now perhaps not the words that are being used on daily basis. So you have to go back and see where the word came from and the root word and so forth. And like जिस उर्दू में होता है ना कि कुछ ऐसे अशआर हैं कि जिसके ऐसे अल्फाज इस्तेमाल होते हैं कि जो कि हम आम नहीं इस्तेमाल करते, और उनका मानी जो है वो मनकूल हो जाता है, बदल जाता है जैसे कि ज़माना बदलता है. तो अगर आप इसको इस हवाले से देखें कि इमाम कह रहे हैं कि सिर्फ उन कामों को अदा करो कि जो आपके अंदर ये सुकून, सकीना, स्टिलनेस लेकर आए, और जो आपके लिए यानी प्योरिटी, जो कि गंदे ना हो. गंदे ना हो मतलब आपके पास शीशा है, शीशे को आप अगर उस जगह पे लेके जाएंगे जहाँ पे गिरदो गुबार होगी तो क्या होगा? मैला हो जाएगा. ठीक है, तो जो चीज़ आपको मैला करे, ठीक है, और जो आपको अपने ठहराव से हटाए, ठीक है, उन कामों को ना करो, बल्कि उन कामों को करो जो आपके अंदर ठहराव लेकर आए और जो आपको पाक और साफ, प्योर, बगैर गिरदो गुबार के खालिस रखें. ठीक है, अब ये याद रखिएगा, जस्ट रिमेंबर दिस इज द पाथ टू स्टिलनेस.
if you want to call it peace, ठीक है आप लोग मुझे देखी जाते हैं, stillness is not really peace, okay? Peace. If you want peace, this is for peace. What do? We do almost the opposite. We perform those actions that take us away from stillness and purity. But for example, spending 2 hours on social media is going to bring stillness and purity in you, or istarab and dirt. But social media is good, on Facebook and so forth. You can do live streaming of this and that, and it's very good. Okay, fine. Keep your Facebook accounts. Alhamdulillah, I don't have one. I don't have one social media. I'm not really on it. No TikTok, no what's it? Other stuff. TikTok, Instagram, Snapchat. What other stuff? Social media. Okay. So I don't have any of those accounts. And alhamdulillah, you can see that I am still alive. I'm alive, alhamdulillah. In a way, I'm well. There's no problems. I exist. It's not like I've gone into abyss. I still exist. Nothing happened to me. If the Wi-Fi goes today, I'm okay. I'm all right. I don't have no Facebook account to check. I'll be fine. I'll still exist. Yeah. The things that we do during the day are all those things that are going to get us out of this state of stillness and purity. Imam is saying, don't do that. Don't do that. Only do those affairs, only do those actions that are going to ila sunan salama, that are taking you towards the rules of stillness. Allah subhanahu wa ta'ala has made this creation based on rules. You cannot go against the sunan ilahi. Whatever is the rule and law of Allah subhanahu wa ta'ala, that's the way things are going to be. There's not going to be anything else. A person would be a fool to think that fire, for example, is not going to burn you. Fire is going to burn you. This is the way the sunan ilahi is. Right? It's going to burn you. So if you want to go towards the sort of freedom and salvation, to the state of that stillness, see what you have done during the day. If you feel heavy during the day, it's because you've involved yourself in those actions that have taken you away. वो जो पत्थर है ना, वो इतने फेंक दिए हैं कि अब वो जो लेक है वो किसी चीज़ को रिफ्लेक्ट नहीं कर रही. अब इसमें एक नुक्ता लगा के आगे बढ़ जाते हैं. अगर हम शीशा ही हैं ना, अगर हम शीशा हैं और शीशा अगर साफ़ हो जाए और शीशे के अंदर जो मुनक्किस हो रहा है वो उसको देख के अगर उससे पूछा जाए कि शीशा, ये जो मुनक्किस हो रहा है ये क्या है, कौन है, तो वो ये नहीं करेगा कि ये मैं हूँ. वो कहेगा कि जो मुनक्किस हो रहा है ये वो है. नहीं, अगर मैं और आप शीशा हैं और जो अक्स मुनक्किस हो रहा है वो खुदा की आयात है, तो शीशे से अगर पूछें तुम हो क्या, तो वो क्या कहेगा? चलें अब ये बात समझ में. एक तो we have to make sure if this is a mirror and the mirror is being what's being reflected in this, it would be me, right? If you ask the mirror who you are, what is the mirror going to say? When it's going to go look down like this, who's going to see? Me, right? It's going to say you. So when a person gets to the state of purity, when they see something, who do they see? I'm a Muslim. Whenever I looked at something, first we saw Allah subhanahu wa ta'ala. In it we saw Allah subhanahu wa ta'ala. Afterwards we saw Allah subhanahu wa ta'ala. And so we didn't see anything else but Allah subhanahu wa ta'ala. Why? Because that mirror is إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا.
So, okay, so this much I think okay. وَمَا تَرْجُو النَّجَاةَ بِهَا وَشَيْكًا وَفَوْزًا يَوْمَ يُؤْخَذُ بِالنَّوَاسِي. It says, whatever that you sort of desire, or you have you have hope, um, that you become najat, you're delivered, right, from pride, and things that are going to become obstacles on this path. Okay, if you have that, first is that if you say, okay, I'm going to go on this path, then it is okay. I wanna hope for those things that are not going to become hurdles for me, or that's not going to put me into doubt, and that وَفَوْزًا يَوْمَ يُؤْخَذُ بِالنَّوَاسِي, that you are successful on that day when people are going to be taken from the necklaces in their shackles. What do you call that? जो आप स्लेव के गले में डालते हो, इंग्लिश में क्या कहते हैं उसको? The dogs have it, collars. लेकिन आपने यहाँ पे, you've seen people taking dogs for a walk. Sometimes I wonder who's taking whom for a walk. Right? Is it the dog taking the master for a walk, or the master taking the dog for a walk? But you see that leash, that collar. I'm saying that if you really want to be successful that day, when people will be taken from those collars, pushed by those collars. Right? So, فَلَيْسَ تَنَالُ عَفْوَ اللَّهِ إِلَّا بِتَطْهِيرِ النُّفُوسِ مِنَ الْمَعَاصِي. It says there is no other way. Right? There is no other. فَلَيْسَ تَنَالُ عَفْوَ اللَّهِ إِلَّا بِتَطْهِيرِ النُّفُوسِ مِنَ الْمَعَاصِي. There is no other way to get the forgiveness or af of Allah subhanahu wa ta'ala other than بِتَطْهِيرِ النُّفُوسِ مِنَ الْمَعَاصِي, that you purify your nafs from sins. There's no other way. So self-purification, right? بِتَطْهِيرِ النُّفُوسِ مِنَ الْمَعَاصِي. Like, so what would be a sin? What would be isyan? Isyan basically is, or tagha, you've also heard of that, is when we cross the boundaries. The boundaries that have been made for us, when we cross it, right? Crossing it is tagha, crossing the boundary. And because you were told not to cross the boundary, it is isyan. I'll explain. Okay? If I was to say to you, wherever you're sitting, there's a boundary around you and you're not supposed to get out of that. Okay? Now, if you cross that boundary, this is a physical action, you cross that boundary, that's tagha. And because I told you not to cross the boundary, that's isyan. Ho gaya? Now, Allah subhanahu wa ta'ala, and when I say Allah subhanahu wa ta'ala, I mean by the meaning. Allah subhanahu wa ta'ala's words are His words. And He says to Hazrat Musa alayhi salam and to Hazrat Harun, He says to them that, you should go towards, or the meaning is such, that you should go towards Fir'aun because he has crossed boundaries. Because he has crossed boundaries, I want you to go to him but speak in a manner which is soft. Layyin. Your speech should be soft. Who is he telling? He's telling his Ulul Azam Payghambar, his prophet, to go to whom? To Fir'aun, who has said that Ana Rabbakumul Ala, who has done tagha, who has crossed the limits. But when he's saying that when you go there, when you speak to him softly. जब आप उससे बात करें ना तो लयन यानी एक
آرام سکون ٹھہراؤ کے ساتھ پیار سے مثلا آپ کہہ سکتے ہیں لیکن مثلا سافٹلی ٹھیک ہے جینٹلی اس کے ساتھ بات کرنی ہے. یہ نہیں کہا کہ اسے جاؤ اور جا کے جو ہے وہ دھمکیاں دو اور اس کو سے شاؤٹ کرو اس کو اسکریم کرو اسے کہو کہ کیا تم نے کر دیا. نہیں, آرام سے بات کرو پیار سے بات کرو اس کے ساتھ. ہاں وہ اس نے طغا کیا ہے, وہ اس نے جو باؤنڈری میں نے لگائی تھی جو حد مقرر کی تھی اس کو اس نے توڑا ہے. ٹھیک ہو گیا. جب آپ حد کو توڑتے ہیں تو یہ طغا ہے. حد کو کہا تھا نہ توڑو, توڑا ہے تو یہ عصیان ہے. اردو میں سمجھ میں آ گئی. گناہ اور طغیان کا فرق پتہ لگ گیا. مثلا اگر سمندر ہے, سمندر سے کہا جائے کہ اپنی حد کو نہیں توڑنا, ساحل کو نہیں توڑنا, اور وہ توڑ دے, یہ توڑنا طغا ہے. ٹھیک ہے, اور کیونکہ کہا تھا نہیں توڑنا یہ عصیان ہے. So if there is a boundary set by Allah subhanahu wa ta'ala, we are told not to cross the boundary. If we physically cross the boundary, that's called tagha. Right? And because we cross it, we disobeyed Allah subhanahu wa ta'ala, that is called isyan. Ho gaya? Theek hai? You have a border between two countries. That border is the boundary. We are told you can't cross it without legitimate, for example, papers. If a person crosses it, that's tagha, and because they were told not to cross it, that disobedience is called isyan. Ho gaya? Now what is the limit of yours and what is the limit of someone else? اچھا اس کو تھوڑا سا کرتے ہیں. Have you heard the word غیرت؟ غیرت کا لفظ سنا آپ نے؟ سنا نا؟ غیور, غیرت مند. اچھا یہ جو غیرت مند ہم جب کہتے ہیں تو کیا معنی نکلتا ہے؟ What do we think؟ بڑا غیرت مند ہے. ہاں رسپیکٹفل. اردو میں کیا ہم غیرت مند کو غیرت مند ویسے تو کہتے ہیں. غیور is also part of the names of Allah subhanahu wa ta'ala. He's a غیور, or the quality of Allah subhanahu wa ta'ala. He's a غیور. کیا کہتے ہیں غیرت مند کو؟ یا اب غیرت ختم ہی ہو گئی ہے کیونکہ ختم ہو گئی ہے تو پتہ ہی نہیں کسی کو مطلب کہ غیرت ہوتی کیا ہے. ایسا تو نہیں ہوا. غیرت مند اب ایک ہے اردو میں ہمارے پاس جو ہے وہ ایک قسم کا جو ہے نا بڑا جلالی ہے, بہادر ہے, غیرت مند ہے, دفاع کرتا ہے کسی کو. You know, we take the meaning in the sense of bravery, or a person who is strong, or you know, who defends, right? Who is sort of self-made. Is also غیرتمند, self-made, right? So we have these sort of meanings. In Arabic, غیرہ is one of those words that actually doesn't have a exact replicate or a meaning in other languages that can be used as one word. اور عربی میں بہت سارے ایسے الفاظ, there are so many words. You cannot bring one word in English to say this is the translation of this is the meaning of غیرہ. You cannot bring in Urdu, therefore maybe we gave up. We just say غیرت یعنی غیرت. You can't bring another word. In Farsi is also the same thing. In other languages it's the same thing. So because we're talking about boundaries here, I'll just explain to you what the meaning of غیرت is in Arabic. Okay, so it can't be explained in one word. غیرتمند, someone who has غیرت is someone who realizes what their boundaries are. غیرت مند کے لیے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ جانے کہ اس کی حد کیا ہے. اس کی حد کیا ہے. دوسرا کام اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ وہ جانے کہ دوسرے کی حد کیا ہے. ٹھیک ہے. اب دوسرے کا مطلب درخت بھی ہے, دوسرے کا مطلب بیوی بھی ہے, دوسرے کا مطلب بھائی بھی ہے, دوسرے کا مطلب آسمان بھی ہے, دوسرے کا مطلب سورج. یعنی ہر وہ چیز جو وہ نہیں ہے اس کی حد اس کو معلوم ہو. You should know the limit or the boundaries that Allah subhanahu wa ta'ala has placed for the rest of his creations. One, he needs to know his own boundary. Second, he needs to know the boundaries of the rest of the creations.
third thing he has to do is neither cross his boundary or not let anyone else enter into its boundary. Neither to without permission cross into the other's boundary, nor let others to cross into others' boundary. हो गया English में? मतलब majority of the centers they'll have an English speaker and then they'll have an Urdu speaker. Here it's all mixed. So I'll translate it again. उर्दू में कह देता हूँ. पहला काम गैरतमंद का ये होता है कि वो अपनी हद जानता है. दूसरा काम ये होता है कि वो हर खुदा की मखलूक की हद जानता है. तीसरा काम ये होता है कि ना वो अपनी हद को क्रॉस करता है, ना किसी और को इजाज़त देता है कि उसकी हद में आए, ना वो दूसरे की हद को क्रॉस करता है बगैर इजाज़त के, ना किसी और को अलाउ करता है कि वो किसी दूसरे की हद को क्रॉस करे. अब अगर कोई शख्स हकीकतन गैरतमंद बन जाए तो आप बताएं जन्नत की उसके क्या दर्जात और दुनिया में क्या सादत. ये दुनिया जो है अदल इंसाफ से भर जाएगी. This world will be filled with peace and justice. Why? Because everybody knows their boundaries. They know the boundaries of their creations. They're not going to cross their own boundaries. They're not going to let anyone else cross their boundary. And they're not going to let anyone else cross the other things' boundaries as well. Like, for example, a tree has a boundary. They're not going to, first of all, cut that tree without any permission from or knowing that this is the right thing to do from our religious text or from what is fair. And they're not going to let somebody else cut the tree. See? So if human beings become ghairatmand, and I'm just now using the word, if they become ghairatmand, then there will be no sort of environmental issues, there will be no oppression, there will be no 18 people having the same amount of wealth as 3.5 billion people, there will be no oppression left in this world. All there will be is just stillness. Everybody. So when Imam comes, Imam is Imam Ghayur. Imam is Imam Ghayur. And then this ghairat of his is going to be transferred to the rest of humanity once they realize what are the boundaries of themselves and others, and they stay within those boundaries and don't let others cross those boundaries. Guess what's happened in this lake of ours? Completely stillness. It will reflect whatever is there. And what is there? The ayat of Allah subhanahu wa ta'ala. And if you become high enough, what would reflect this mirror is nothing but Allah subhanahu wa ta'ala. And humanity would have reached the purpose of their creation. ये जो मैंने सारा आपके लिए समराइज किया ना, ये थोड़ा सोचने वाला है. चल अगर इसी 3-4 जुमलों को सोचेंगे ना तो बहुत सारी चीज़ें आपके लिए वाज़ेह हो जाएंगी. ठीक है, इंशाल्लाह. सलावत पढ़ें. So بتطهير النفوس من المعاصي وبر المؤمنين بكل رفق. Okay. So one is that you the purity part that we already covered, بر المؤمنين, and be kind to mu'minin. Be kind to mu'minin بكل رفق, and anyone that is around you, that is your friend. Bir means to be kind. Bir means to be good. Bir means to be merciful, to be kind, to be generous. Bir encompasses in Arabic all of these meanings. If someone is financially not doing well, you help them. This is bir. If they are in need of something, you help them. This is bir. So Imam is saying that if you want that road to stillness, towards freedom, towards salvation, you need to first work on yourself, and also you need to be kind and merciful and good to others. First is bringing mu'mineen, and also your friends, whoever is around you. وَنُصِحٍ لِلْأَدَانِ وَالْأَقَاسِ. And even he goes further. Adani wal Aqasi, this is also one of those words, it's hard to translate, but it basically gives the meaning anyone who's lower or higher.
meaning if you are elder from them or they are younger from you. Okay? So in these two sentences, the path towards freedom or towards peace, Imam is saying that you need to have bir, you need to be kind, you need to be good to every single person that's around you in your interaction. ٹھیک ہے آپ کے اب ہماری دیکھیں صلہ رحمی نہیں ہوتی, صلہ رحمی ہم نے ختم کی ہوئی ہے, قطع رحمی ہوتی ہے. جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ انسان کو اچھا برتاؤ کرے, جو نہیں ہے رشتہ دار ان کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرے. کیوں؟ کیونکہ ہر مخلوق خدا کی ایک حد ہے اور غیرت مند اس حد کو کراس نہیں کرتا. ہر مخلوق کی خدا نے ایک حد رکھی ہے. ہم کتنی حدیں کراس کرتے ہیں؟ بس ایک چیز کہہ کے, اگر انسان کے دل کے اندر ایمان ہے, ٹھیک ہے, اگر اس کے دل میں ایمان ہے اور وہ مومن کی تعریف کے مطابق ہے, اس کی توہین برابر ہے خانہ کعبہ کو معاذ اللہ لات مارنا. یہ مومن کی حد ہے, اس کی شان ہے. اگر حقیقت میں وہ مومن ہے نا, اس کی شان یہ ہے کہ اس کی حدود خدا نے جو باندھی ہے اس کے ارد گرد. If there's a person who's a true believer, actual believer, has the iman in him, to insult that person is the same thing as kicking Khana Kaaba. Do we know the limits? We don't know the limits. We insult each other all the time. Somebody says to you, مسلمان کی ایک حد ہے. مسلمان کی حد کیا کہ اس نے کہہ دیا کہ یہ جو ہے نا وہ میٹ جو ہے حلال ہے. اب اس کو جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عزت دی ہے نا صرف اس مسلمان ہونے کی, وہ یہ کہ آپ اس کی بات پہ یقین کریں. مسلمان ہے نا, اس نے کہہ دیا یہ حلال ہے, that's it. آپ جو ری انویسٹیگیٹ اینڈ مور انویسٹیگیشن کرتے ہیں وہ حدوں کو توڑ رہے ہیں. جو جس انداز میں ہم حدوں کو توڑ رہے ہیں نا, ہم طغا کر رہے ہیں. وی آر کراسنگ the boundaries that Allah subhanahu wa ta'ala has made, and because we are doing that, اس کے پھر ہم مرتکب ہو رہے ہیں عصیان کے. اور کیونکہ ہم یہ کام کری جا رہے ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ اینڈ کے اندر ہمارے جو نفس ہے وہ ناپاک ہو جاتا ہے, ٹھہراؤ ختم ہو جاتا ہے, اور پھر باقی کی ساری آپ کو باتیں پتہ ہیں, ڈپریشن, انگزائٹی اور سارا کچھ. ان چیزوں کو ختم کریں. اگر ٹھہراؤ لانا ہے تو امام نے جو رستہ بتایا ہے اس رستے کے اوپر چلیں. آپ یقین کریں, اگر آپ کے ٹھہراؤ پیدا ہو جائے اور آپ کسی کو ایک جملہ بھی کہیں گے نا غلط, آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کے اندر اب وہ اس طرح پیدا ہو گیا ہے کہ اب آپ سے پتہ نہیں لگ رہا کہ میں کروں کیا. اور اسی شخص سے جب آپ جا کے معافی مانگیں نا تو آپ کے وہ ٹھہراؤ واپس آ جائے گا. نہیں مانگیں گے تو وہ چلتا رہے گا, لیکن پہلے ٹھہراؤ محسوس ہونا چاہیے. اگر محسوس ہی نہیں ہو رہا ٹھہراؤ تو کیسے پتہ لگے گا اس طرح پہ؟ ٹھیک ہے. اب یہ جو باقی کی جو there's 1 or 2 sentences left, but we're running a little bit short on time. We can finish it tomorrow. What Karbala gives us that, okay, we know that in Karbala the limits were crossed. Imam Hussain Sallallahu Alaihi Wasallam, his honor, his shan, his status was such that what happened to him was injustice. You have the grandson of the Holy Prophet and you cut his head, bring it on a spear, has nothing to do with the religion. Some people's religious idea was that demented that they thought this was their religious duty. A Christian, when he heard what had happened, he protested in the court of the enemy of Allah subhanahu wa ta'ala and said, what has happened to you? We have an animal that Hazrat Isa alayhi salam used to ride on, and there is a small piece of its nail that we have. The amount of respect that we show to it, we bring it out and people take
tabarruk from it. Like they show their love and reverence to it. Here you have the grandson of the Prophet, you cut it, his head, and now his head is in front of your feet. And you've taken a stick and you're lifting the lips of his and looking at his teeth and saying how good teeth you have. From where is this? کہاں کی باؤنڈری ہے؟ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو پتہ تھا کہ امام کی حد کیا ہے. ان کو شعور تھا کہ امام وقت کی حد کیا ہوتی ہے، اور اس حد کو بچانے کے لیے ہر چیز قربان ہو جائے تو کم ہے. کتنی حضرت جون کو آپ دیکھ لیں، ٹھیک ہے، امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھے اجازت اس لیے نہیں دے رہے کیونکہ میری پوست ہے، کیونکہ میرا جو رنگ ہے وہ کالا ہے، آپ اس وجہ سے مجھے اجازت نہیں دے رہے کہ میں آپ کا غلام ہوں اور یہ پاک جگہ پہ پاک خون گریں گے، کہ میرا خون اگر شامل ہو گیا تو یہ ناپاک کر دے گا اس جگہ کو. آپ مجھے اس لیے نہیں اجازت دے رہے. امام حسین صاحب صاحب نے جو ایک جون بھی خوش قسمت ہے کہ ان کو مولا ملا حسین. یہ وجہ نہیں ہے، یہ وجہ نہیں، میں اس وجہ سے نہیں کہہ رہا. تمہیں میں نے آزاد کیا، کرو. روز محشر کے اندر جب تم اٹھائے جاؤ گے تو تمہارا چہرہ جو اس سے ایسا نور نکلے گا کہ دوسرے لوگ دیکھ کے وہ رشک کریں گے کہ ہمارے چہرے سے بھی ایسا نور آئے. تمہارے جسم مطہر سے ایسی خوشبو آئے گی کہ روز محشر میں لوگ رشک کریں گے کہ ہمارے جسم سے بھی ایسی خوشبو آئے. آپ حضرت حور کو دیکھ لیں، حضرت حور کو دیکھیں، کہاں پہ تھے، کہاں پہ پہنچے، کہاں کھڑے تھے اور کہاں پہ پہنچے. یہ ان کی امام حسین صاحب السلام کے ساتھ محبت تھی. امام کو وہ چاہتے تھے، وہ ان کے ذہن میں کچھ چیزیں آ گئیں. ان کو یہ تصور نہیں تھا کہ ایک دن ایسا ہو جائے گا کہ فرات کے کنارے پہ جو ہے وہ خیمے کہ پانی بند ہو جائے گا، یا یہ اتنے سارے لوگ جو ہے وہ آ جائیں گے، ان کے خون کے پیاسے ہوں گے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ امام وقت سے وہ پیار کرتے تھے. جب امام حسین نے کہا ان کو وہ جملہ جو عرب کہتے ہیں کسی کی تنبیہ کرنے کے لیے، حضرت حر نے واپس جواب دیا، کہتے ہیں مولا میں آپ کے لیے نہیں کہہ سکتا کیونکہ آپ کی ماں فاطمہ ہے. میں کیسے کہوں کہ آپ کی ماں فاطمہ آپ کے جنازے پہ روئے. اب آیا ایسے ہوا یا نہیں مقتل میں، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ بی بی فاطمہ نے آ کے اپنے بیٹے کا آخری سجدہ دیکھا یا نہ دیکھا، کہ وہ بیٹھ کے روئی یا نہ روئی. حضرت حر کو محبت تھی، پیار تھا. جب انہوں نے ایسا دیکھا، آئے امام کے پاس غلام بن کے، ہاتھوں کو باندھ کے آئے، آ کے کہا کہ سلام کیا. جب سلام کیا بی بی زینب نے بھی سنا. بی بی زینب نے جواب دیا، کہتے کہ اب یہ حالت آ گئی ہے، اب یہ حالت آ گئی ہے کہ سلام ہو رہا ہے، جواب بھی آ رہا ہے. یعنی آپ دیکھ نہیں سکتے کہ یہ محبت ہے، یہ عشق ہے. امام حسین کے سامنے آ کے اپنے آپ کو ڈال دیا کہ مجھے نہیں پتا، کہ اب مجھے نہیں پتا، اگر آپ مجھے معاف نہیں کریں گے میں کہاں جاؤں گا. اپنے آپ کو جو شخص جنت اور دوزخ کے درمیان میں دیکھے، اس کی کیا حالت ہوگی، کتنا اس کا دل دھڑک رہا ہوگا کہ اب مولا کیا کہتے ہیں، معاف کرتے ہیں یا نہیں کرتے. اگر معاف نہیں کیا میں کدھر جاؤں، میں پیچھے جا نہیں سکتا، جہنمی بن جاؤں گا. اگر یہ مجھے معاف نہیں کرتے تو میں کیا کروں گا.
امام حسین علیہ السلام نے حضرت حر کو معاف کیا، نہ کہ معاف کیا بلکہ جب حضرت حر علیہ السلام نے سلام کیا السلام علیکم یا ابا عبداللہ، گرے ہیں مقتل کے اندر، امام حسین علیہ السلام پاس آئے، آ کے جو ہے وہ اب دیکھیں کیسے وہ شخص جو کہ محبت کرتا تھا بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے، کیسے اس کو تبرک ملا. اس پارچے سے سر کو باندھا اور پھر کہا کہ ہور تم آج ہور ہو، جیسے کہ ماں نے تمہیں نام دیا تو تم واقعی آزاد ہو گئے ہو. یہ آزادی ہے. دس از فریڈم. دس از ٹرو فریڈم. This is stillness. This is the stamp of approval of the Imam of the time. Now you have no istirab. You have no storm inside. You are at peace. Until that time, may Allah subhanahu wa ta'ala grant us that being constant, being at peace, the stillness. May Allah subhanahu wa ta'ala give us the ability to know our limits and the limits of others. May Allah subhanahu wa ta'ala make this mirror that He has made to be as pure, so that whatever is reflected is a sign of Him and Himself. That when the Imam comes, we are part of the companions of the Imam, and that we stand together to fight against the enemies of Allah subhanahu wa ta'ala. یا حسین یا حسین یا حسین. یا حسین 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 حسین یا حسین یا حسین یا حسین حسین یا حسین حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین حسین تیرے ہی سجدے کا کوئی جواب نہیں، حسین تیرے ہی سجدے کا کوئی جواب نہیں، حسین تیرے ہی سجدے کا کوئی جواب نہیں. نہیں حسین تیرے ہی سجدے کا کوئی جواب نہیں، حسین تیرے ہی سجدے کا کوئی جواب نہیں.
حسین تیرے ہی سجدے کا کوئی جواب نہیں، 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 ہائے وہ سامنے نار فرات باندھی رہے، باندھی رہے، سکینہ ویرد کیتے بہوں چار لاندے رہے، مگر اولاد محمد کو ملایا بے نہیں، مگر اولاد محمد کو ملایا بے نہیں، حسین تیرے ہی سجدے کا کوئی جواب 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 نہیں، ہائے وہ سامنے نار فرات باندھی رہے، ہائے وہ سامنے نار فرات باندھی رہے، سکینہ ویرد کیتے بہوں چار لاندھی رہے، مگر اولاد محمد کو ملایا بے نہیں، مگر اولاد محمد کو ملایا بے نہیں، حسین تیرے ہی سجدے کا کوئی جواب 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 نہیں، کیویں سوار حسین کس نو دس بلاواں میں، کیویں سوار حسین کس نو دس بلاواں میں، جے آکھ ویر تے غازی دی جاتے آواں میں، وے ویر تیرے کسے پکڑے آ رکاب نہیں، وے ویر تیری کسے پکڑے آ رکاب نہیں، حسین تیرے ہی سجدے کا کوئی جواب 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 نہیں، حسین تیرے
سجدے کا کوئی جواب نہیں، نہیں حسین تیرے ہی سجدے کا کوئی جواب نہیں، حسین تیرے ہی سجدے کا کوئی جواب نہیں، کیویں سوار حسین کسی نو دس بلاواں میں، کیویں سوار حسین کسی نو دس بلاواں میں، جیا کہ ویر تے غازے دی جاتے آواں میں، ویر تیرے کسے پکڑے آرکاب نہیں، ویر تیرے کسے پکڑی آرکاب نہیں، حسین تیرے ہی سجدے کا کوئی جواب 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 نہیں، اے مومنو آؤ ماتم شبیر کریں، اے مومنو آؤ ماتم شبیر کریں، گئے جو شام دے پاسے وہ یاد اسیر کریں، یہ کاظمی کوئی معمولی سا ثواب نہیں، یہ کاظمی کوئی معمولی سا ثواب نہیں، حسین تیرے ہی سجدے کا کوئی جواب نہیں، حسین تیرے ہی سجدے کا کوئی جواب نہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد متوجہ